الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سورۃ الجاثیہ کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی تھی اور ابتدا کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمان، یہ زمین کا پیدا کرنا، یہ دن و رات کا بدلنا، یہ بارشوں کا چلنا، ہواؤں کا آنا جانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر دوسرا ایک مضمون اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے گنہگار اور متکبر اور منکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم، درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا۔ یہ دوسرا رکوع ہے جو میں نے ابتدا کے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ہے سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، جسے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کے حکم سے اس میں کشتیاں چلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے لگائی۔ چاند، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، ہوا، چرند پرند، درخت، یہ جتنے چیزیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بنانے سے پہلے ساری کائنات کو سجایا ہے، یہ دنیا کو سجایا۔ ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے پہلے بنائی، بعد میں انسان کو بھیجا تاکہ انسان کو ذرا برابر بھی دنیا میں تکلیف نہ ہو، اس کے ضروریات کی زندگی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ہماری ضرورت کو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو ہماری ساری ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھی، پھر ہمیں بعد میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ دو بیٹے تھے، ایک حابیل ایک قابیل، اور آپس میں بھائیوں کے اندر دشمنی ہوئی کسی بات کو لے کر۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ روئے زمین پر اس وقت پہلا قتل ہوا، اس سے پہلے کوئی مرا نہیں، کسی کی موت نہیں ہوئی قدرتی طور پر۔ پہلی موت ہوئی وہ بھی قتل کے ذریعے سے۔ اب جو قاتل تھا اپنے مقتول بھائی کی لاش کو دیکھ کر پریشان ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی مرا نہیں ہے، مرنے والے کے ساتھ کیا عمل کیا جائے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 6ویں پارے میں واقعہ ذکر فرماتے ہیں، ہم نے 2 کوے وہاں پر بھیجے، اور 2 کووں میں سے ایک کوا جب مر جاتا ہے تو دوسرا کوا اپنے کوا جو بھائی مرا ہے اس کے لیے باقاعدہ گڑھا بناتا ہے، پھر مرے ہوئے کوے کو جو ہے اس کے اندر ڈال کر جو ہے مٹی مچ دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ بات دکھائی کہ دیکھو مرے ہوئے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ علماء نے اس واقعے کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے کوے کو بنایا۔ صرف کوے کا تذکرہ نہیں، پوری دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لیے بنائی، اور سب سے پہلے ان کو بنایا، بعد میں انسان کو بنایا۔ یہ سمندر، یہاں پر اللہ نے سمندروں کا تذکرہ فرمایا۔ ابھی جانور بھی بڑے بڑے جانور انسانوں کے تابع اللہ نے بنا۔ اگر ہاتھی مثال کے طور پر اتنا بڑا جانور، اس کے مقابلے میں انسان کی کیا طاقت ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنانے کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو اس کی خدمت کے لیے لگایا، ایسے مسخر کر دیا اتنے بھاری جانور کو انسان کنٹرول میں کر لیتا اور اپنے اشاروں پر چلاتا ہے۔ جو لوگ، ہمیں تو نہیں دیکھا، سرکش پہ جو لوگ گئے دیکھے ہوں گے، وہ سرکش کے اشارے پر جو ہے وہ سائیکل بھی مارتا ہے۔ ہاتھی کیا مار رہا ہے؟ سائیکل مار رہا ہے۔
اور خدمت انجام کرتا ہے. اللہ نے مسخر کر دیا انسانوں کے ساتھ اتنا بڑا سمندر جس کو ہم تصور کر نہیں سکتے. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. اب کبھی سمندروں کے درمیان میں جاؤ تب بات سمجھ میں آئے گی سمندروں کا کیا عالم ہے, کیا حیثیت ہے, کیا طاقت ہے. اللہ نے اتنے بڑے سمندروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا, ہم نے آپ کی خدمت میں لگا دیا. ایک اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ. ایک یہ ہے کہ اس میں اللہ کے حکم سے تم کشتیاں چلاتے, کشتیاں چلتی. ہماری جماعت چلی 6 دن 6 رات مستقل سفر. کس کے اندر؟ سمندر ہی کے اندر. رات بھی دن بھی مستقل سفر سمندر کے اندر 6 دن 6 رات. اور وہ کشتی چلتی ہے مسلسل 10 دن 10 رات. اور ہمارے جہاں منزل تھی وہ 6 دن 6 رات کے بعد آ گئی. اور ہم نے کتنے بڑے بڑے سمندر کے اندر جہاز دیکھے اور ایک مستقل نظام ہے. واقعی اللہ نے سمندروں کے ذریعے سے کیسا نظام بنایا انسان کے لیے. آگے فرما رہے اللہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اس سمندروں کے ذریعے سے اللہ کے فضل کو تلاش کرو. فضل سے مراد روزی ہے. کسے تلاش کرو؟ روزی کو تلاش کرو. اب سمندر سے روزی, اللہ اکبر, کتنے برسوں سے اللہ سمندر سے روزی نکال رہے. تازے مچھلیاں, تازہ گوشت اللہ سمندر سے نکال رہے. کتنے سالوں سے اللہ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی, اتنے سالوں سے اتنے انسان اس کو شکار کر کے کھا رہے ہیں, لیکن آج تک کمی نہیں ہے. اور باقاعدہ تجارت ہے. جیسے یہاں ہم لوگ زمین پر تجارت کرتے ہیں, جو لوگ وہاں پر سمندروں کے قریب ہیں ان کا پورا تجارت کا دار و مدار سمندروں کے اوپر. شکار کرنا, غوطے لگانا, موتیاں نکالنا, نئے نئے جانور تلاش کرنا. ہم لوگ سمندر کے قریب ایک مسجد میں تھے. ایک نوجوان وہ سوئمنگ کا ڈریس پہن کر پورا پیک ہو کر سمندر ویسے ہی چلتے جا رہا ہے. سمندر میں چلتا جا رہا ہے, جاتے جاتے چلتے چلتے غائب ہو. اسے انسان ہمارے سامنے سے بالکل نہیں. جاتے جاتے سمندر کے اندر بالکل ڈوب گیا, غائب ہو گیا. 1-1.5 گھنٹے کے بعد 2 چیزوں کا شکار کر کے اپنے ساتھ واپس لے کر آیا. ساتھی منتظر تھے, کہا کہ واپس آ رہا ہے, واپس آ رہا ہے. ہم لوگ کھڑ کے دیکھے وہ واپس آیا. جب آیا تو عجیب ایک چیز تھی اس کے ہاتھ کے اندر, وہ بھی مخلوق اللہ کی. بلا کر مسجد کے کنارے آیا, ہم نے اس کو دیکھا چھو کر, بڑی عجیب چیز تھی. ہم نے اس سے پوچھا, ہمارے جو مترجم تھے جو انڈونیشیا زبان بولتے تھے, ہم نے ان سے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ کیا چیز ہے. انہوں نے اس کا نام بتا, یوں کہا کہ اس کی قیمت لاکھوں روپے میں تقسیم ہوتی ہے. اس کی قیمت دیتی ہے لاکھوں میں تقسیم, اس کی قیمت جاتی ہے. وہ 1-آدھے گھنٹے کے اندر گیا سمندر, غوطہ مار کے واپس آیا. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اس کے ذریعے سے فضل تلاش کرو, روزی تلاش کرو. سمندروں میں غوطہ خور غوطے لگاتے ہیں, ہیرے موتی جواہرات وہاں سے نکالتے ہیں. اور کتنا بڑا نظام ہے, میں سمجھتا ہوں میرے سمجھ کے باہر میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا. ہم نے جو سفر کیا ہے ایک چھوٹا سفر تھا. جکارتا جو ملک ہے, جو وہاں کا کیا کہتے ہیں اس کو, کیپٹل ہے. ہم نے ایک ہی ملک کے اندر ایک کیپٹل سے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ, ہم نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا ہم نے سفر کیا ہے. بس ملکوں کا سفر نہیں, ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا ہم نے سفر کیا ہے. اور جہاں بندرگاہ تھے, جہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے, بندرگاہ بس سمجھتے تھے سمندروں کے اندر جہاں جہازیں آ کر روکتی. اتنے بڑے بڑے بندرگاہ ہم نے دیکھے ہیں, میں اس کو تصور نہیں کر سکتا, آپ کو بول نہیں سکتا. جبکہ وہ ممالک ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ترقی یافتہ ممالک نہیں. ہمارے یہاں کے 190 پر 2 روپیے, وہاں کا 1 روپیہ. وہاں سمجھے بات, اتنا قیمت اس کی گری ہوئی ہے, اتنی قیمت گری ہوئی ہے وہاں کی, کوئی حیثیت ہی نہیں. تو ایسے لوگوں میں, ایسے ملکوں میں ہم نے اتنی جو 4 چیزیں دیکھی, اتنے بڑے بندرگاہ. آپ یقین کریں جو کنٹینر آتے ہیں اٹھا کر رکھتے ہیں جہازوں کے اندر, ایک بندرگاہ کے اندر ہزاروں ایسے شپ کھڑے ہوئے ہیں جن کے اندر تجارت کا سامان کنٹینر رکھتے ہیں. وہ کنٹینر کی خدمت کے لیے لاکھوں لاریوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کنٹینر اٹھا کے ادھر رکھ رہے, لوڈ کر کے لاتے ہیں کہ وہاں سے دوسری جگہ سے لے کر آنا بندرگاہ پر,
اور اسے اٹھا کر جہاز میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو جہاز بھرتی آ رہی ہے اس کو اٹھا کر کہاں رکھ رہے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں ہم نے کسے دیکھا ہے؟ ایسے لاریوں کو دیکھا ہے جو مستقل نظام میں لگی ہوئی. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ فرمانے سمندر کے ذریعے سے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ کہ تم اپنی کیا کرو؟ روزی تلاش کرو. یہ سارے نظام بڑے بڑے کمپنی، اللہ نے سمندروں کو ہمارے حوالے کر دیا تاکہ تم اس کے اندر کشتیاں چلاؤ. ہماری جو کشتی چلی تھی اس کے اندر 10 منزلہ ہماری جو ہے وہ کشتی تھی، اور ایک کشتی ہم نے دیکھی ہمارے سامنے سے گزری، اس کے سامنے ہماری کشتی بچہ ہے بالکل چھوٹی سی. ہماری جو کشتی تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے، ہم اس میں سوار ہیں. اتنی بڑی ہم لوگ سمجھ رہے، جب ایک کشتی ہمارے سامنے سے گزری ہم نے دیکھا اتنی بڑی کشتی ہے کہ اس کے سامنے ہماری کیا ہے؟ بالکل چھوٹی نظر آ رہی. اور جو کنٹینر لے کر گزرتے ہیں کشتیاں، لاکھوں لاکھوں جو ہے تقریباً جو ہے کنٹینر ایک کشتی کے اندر. ہم نے دیکھا ایور گرین نام کی ایک کشتی تھی، اتنے بڑے جہاں تک نظر اٹھا وہاں تک کنٹینر لگے ہوئے. اور کنٹینر مطلب ایک لاری کا سامان، اسے لاکھوں لاری آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اور ہم نے ایک سفر کیا وہاں پر لوکل، وہاں کوئی مستقل نظام نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، جانا ہے تو کس کے ذریعے جانا ہے؟ پانی ہی سے جانا ہے. اور ایسی کشتیاں بنی ہوئی ہیں، آپ یقین کریں 10 ویل جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں، اتنی بڑی لاری پورے بالو کے ساتھ بھری ہوئی وہ کشتی کے اندر سوار ہوتی، لوڈ ایسے ایک نہیں 10 لاریاں اس کے اندر لوڈ کھڑی ہوتی. اور ہمارے جو ٹاٹا اے سی وغیرہ ہوتی وہ سامان لدے ہوئے کھڑی رہتے ہیں، ہمارے سواریاں اس کے اندر. ہم لوگ کار میں سفر کر کے گئے، آگے راستہ نہیں ہے، ہماری کار بھی اس کے اندر جو ہے کھڑا کر دیا. تو ایسی کشتی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، پھر وہاں سارے کیا ہونا ہے؟ مستقل نکلنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم اس کے اندر اپنی روزی تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کے ذریعے سے تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کے سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا. جتنی چیزیں ہیں آپ کی خدمت کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں. جو سیر تفریح کر کر آتے ہیں ان کی وہ نشانیاں نہیں، ذرا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. آگے فرمانے قل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کسے؟ للذین آمنوا ایمان والوں سے کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. جو لوگ اللہ کے ایام پر، اللہ کے دنوں پر امید نہیں رکھتے، آپ ان لوگوں کو درگزر کریں. یغفروا درگزر کریں. اس سے مراد کافر ہیں جو اللہ کے ایام پر امید نہیں لگاتے. ہماری امید کس کے اوپر ہے؟ اللہ پر ہے. اگرچہ کہ ہمارے اوپر حالات ہیں، ایام ہمارے درست نہیں ہیں، کمزور ہیں، لیکن ہمیں اللہ پر امید ہے اللہ ہمارے ایام کو ضرور بدلے. چلو دنیا کے اندر ہمارے حالات بدلے نہ بدلے، آخرت میں اللہ ہمیں ضرور اجر دے گا. لیکن کافروں کو آخرت پر اجر نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے کہہ دو ان کافروں کے طرف سے آپ کو ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، آپ کو وحشت ہوگی، آپ کو خوف ہوگا ان کے باتوں سے، ان کے افعال سے، ان کے کردار سے. لیکن کیا کرو؟ درگزر کرو، اس لیے کہ ان کو آخرت پر امید نہیں ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج جو طاقت اور پاور میں ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی. نہیں، ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا دبدبا تھا، آج مسلمان کمزور ہیں. ایام اللہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک نداول بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان ان ایام کو بدلتے رہتے ہیں. آج ان کا دبدبا ہے، آج ان کے پاس طاقت ہے. قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے. یہ ایام اللہ ضرور بدلے گا، اور ان کو یقین نہیں ہے تو کیا کرو؟ ان کو ان کے باتوں پر درگزر کرو. ایک یہ معنی. دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کی تفسیر کے اندر یہ حکم درگزر کرنے کا جہاد کے حکم سے پہلے تھا. ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، اللہ کرے درگزر کرو. جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو فرمایا اب کیا نہیں کرنا، بزدل ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، اب مقابلے کی تیاری کرو. درگزر بھی کرو، لیکن اگر سر چڑھ جائے تو کیا کرنا ہے؟ مقابلہ بھی کرنا ہے. دوسرا یہ معنی لکھا گیا. اور تیسرا یہ معنی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کیا کرو؟
درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہو، اس لیے کہ ان کو اللہ کے ان ایام پر امید نہیں ہے۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو ان کے کیے کا بدلہ دیتے، جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ کس کے لیے ہے؟ ہم جو نماز پڑھے، نیک کام کیے، ہم اللہ پر احسان نہیں کیے، اس کا بدلہ کس لیے ہے؟ ارے کس کو ہے؟ ہمارے اپنے لیے، ہم نیک کام کریں گے اپنے لیے، ہم اللہ کا کوئی خیر نہیں کر رہے، اللہ کا کوئی بھلائی کا کام نہیں کر رہے، یہ کام ہمارے بھلائی کے لیے ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ اپنا برا کر رہا ہے۔ وہ کس کا برا کر رہا ہے؟ اپنا۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہم کہیں میں ایمان نہیں قبول کروں گا، میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کہیں گے یہ تیرے لیے ہے، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ جو ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی، جو غیروں کے حوالے ہو رہی اور باقاعدہ اپنے دھرم، اپنے بدن، اپنے جو ہے دین کو بدل رہے ہیں، اس سے بڑی تکلیف ہوتی اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن سورہ نساء جب میں پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب آیت اس میں ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ قرآن کی آیت جو صاف ہے، جو لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، آپ ان کے سلسلے میں رنج مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اللہ نے ان کے سلسلے میں ارادہ کر لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ اجر آخرت میں کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے، اور جو ایمان سے ہٹ گیا اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو برا کر رہا ہے اپنے لیے برا، اللہ کا کوئی برا ہونے والا نہیں ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم لوٹ کر کہاں آؤ گے؟ اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ اچھے کا بدلہ اللہ اچھے کو دیں گے، اور برے کا بدلہ اللہ برائی کے ساتھ دیں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اشارہ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بے شک بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ الکتاب، کتاب دی، والحکمہ، ہم نے ان کو حکمت دی، نبوت دی، والنبوت، نبوت عطا فرمائی، ورزقناہم من الطیبات، پاک چیزوں سے ہم نے ان کو روزی دی، وفضلناہم علی العالمین، اور اس وقت پورے عالم کے اندر جب بنی اسرائیل تھی، سب سے زیادہ عزت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ بنی اسرائیل یہ انبیاء کی قوم کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بچے تھے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے تھے یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس میں ایک دو نہیں، یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کے سب کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل کو یقین تھا قیامت تک جتنے نبی آئیں گے وہ ہمارے ہی خاندان میں آئیں۔ اللہ نے نبوت دی، اللہ کہہ رہے ہم نے کتابیں دی، تورات ان میں، انجیل ان میں، زبور ان میں، یہ ساری کتابیں کس میں تھی؟ بنی اسرائیل میں تھی، اور ہم نے ان کو نبوت دی۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا نعمتیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے آپ میں انبیاء کو بنایا، نبی کی جمع انبیاء، نبی کی جمع انبیاء، اللہ نے بنی اسرائیل میں انبیاء، وجعلکم ملوکا، ہم نے بہت سارے بادشاہت ان کو دی ہے۔ کس میں؟ بنی اسرائیل میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مثال، وہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، اور کئی سی بادشاہت، حضرت سلیمان جیسی بادشاہت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی ہے، نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گی۔ انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر
سب پر ان کی حکومت، ایسی زبردست حکومت ان سے پہلے نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی. اور ان کے باپ سلیمان، وہ کون تھے؟ ان کے باپ کون تھے؟ داؤد تھے. حضرت داؤد وہ بھی کیا تھے؟ حکم یہ حاکم تھے، بادشاہ تھے. تو اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو بادشاہت بھی دی اور ملک بھی عطا فرمایا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ایک بات کیا ہے، ہم نے آپ کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی. کیسی پاکیزہ روزی؟ منہ سلمہ جو اترا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. منہ سلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ روزی ان کو عطا فرمائی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے پوری اس وقت بنی اسرائیل کیا، بس بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے آپ کو کھلی کھلی دلیلیں عطا فرمائی. کتنی دلیلیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے معجزے، بہت سارے معجزے. اس وقت حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا. کس کا؟ جادوگری. اللہ کی یہ سنت ہے، جس زمانے میں جو زیادہ زور ہوتا ہے اسی جیسا نبی کو معجزہ عطا کرتے ہیں. جادو بڑا زور تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا فرمایا کہ تمام جادو اس کے مقابلے میں بیکار تھا. ایک عصا ڈالتے زمین پر اژدہا بن جاتا، عصا مارتے سمندر پر کیا ہو جاتا، راستے بن جاتے. عصا لے کر مارتے پتھر پر اس میں سے نہریں نکلتی. کوئی جادوگر اسے کر نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں آپ کی. اللہ فرمانے ایک جگہ پر ہوئے پارے میں ہم نے حضرت موسیٰ کے قوم میں 9 نشانیاں عطا فرمائی. کتنے؟ 9 نشانیاں. اور عجیب عجیب طریقے سے اللہ نے ان کو ڈرایا. بڑی منڈ قوم تھی بنی اسرائیل، بہت منڈ قوم. اتنے سارے اللہ کے نعمت استعمال کرنے کے باوجود نافرمانی کی. اور بعض مرتبہ اللہ نے ان سے ایسا قول و قرار لیا، بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے. قرآن میں اللہ کہہ رہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ ہے نہیں جس پر حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے، اللہ سے جا کر بات کرتے تھے. وہ طور پہاڑ کو اللہ نے لا کر بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دیا. بنی اسرائیل کے سر پر ڈنڈے کی طرح. یوں کہا اگر تم بات نہیں مانو گے تمہارے سر پر کیا گرے گا؟ پہاڑ گرے گا. لیکن پھر بھی کہتے تھے کچھ بھی نہیں، یہ سائے کے لیے کھڑا. کہتے اللہ کا عذاب نہیں، کیا کہتے تھے؟ اللہ سایہ دیا تو یہ عذاب نہ میں. اتنی منڈ قوم تھی. کہہ رہے وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، کتنی کھلی کھلی دلیلیں ہم نے آپ کو عطا کی. اس کے باوجود کیا کرتے؟ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں اختلاف کرتے تھے اور باقاعدہ اختلاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے نشانیاں ذکر فرمائی، اتنے نشانیاں ذکر فرمائی. اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اتنی نشانیاں وہ جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے. انتظار میں تھے نبی آئے گا، ہم کیا کریں گے؟ ایمان قبول. یہ یہودی جو یہودی ہے ہی نہیں، وہ بنی اسرائیل. اس وقت میں کہوں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر اس وقت روئے زمین پر نبیوں کی کوئی اولاد ہے تو بنی اسرائیل یہودی، خالص نبیوں کی اولاد. تو یوں کہتے تھے نبی آتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ نبی کی بات کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے. صرف ایک حسد ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بغیم بینہم، بغیم کہتے ہیں حسد. ایک حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں ہے. وہ کیا ہوا؟ نبی کے سارے علامتیں جانتے تھے، انتظار میں تھے، لیکن نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے. کس میں پیدا ہو گئے؟ بنی اسرائیل کے بجائے عرب کے اندر بنی اسماعیل جہاں تھے، مکہ جو قبیلہ آباد تھا، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ نے اس کو آباد کیا تھا، اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں. مکے کے اندر پیدا ہو گئے. اس بات سے لے کر دشمنی، ان کا تصور تھا تب سے لے کر اب تک نبی ہمارے اندر، اب کیسے وہاں بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا. اور عرب اس زمانے کے اندر سب سے نکمی قوم تھی، کوئی ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. ہمیشہ غلاٹا اور ہمیشہ خون خرابہ، یہ ایک دوسرے پر چوری، تہمت، خالی یہ چیزیں ہوتی تھی. لوگ ان سے نفرت کرتے تھے. ایسے نچلے درجے کے لوگوں میں کون پیدا ہو گئے؟ نبی پیدا ہو گئے. باوجود علم ہے، چاہے جانتے پہچانتے سب کچھ علامتیں تھی، لیکن اختلاف کرنے لگے. اور بعض ان کے بڑے بڑے علماء ایمان لے کر آئے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے.
جب اللہ کے نبی مدینے کے اندر آئے منتظر تھے کیونکہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی نخلستان میں نبی آئیں گے. نخلستان کہتے ہیں جہاں پر کھجوریں پیدا کی جاتی اگائی جاتی. تو وہ مدینہ تھا. تو مدینے کے اندر منتظر تھے. اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ آ گئے. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے, فوراً چلے گئے مدینے کے اندر. اللہ کے نبی جاتے ہی مدینے میں سب سے پہلے تقریر کی ہے, بالکل چھوٹی تقریر. اس میں 3 باتوں کا حکم دیا. کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا حکم. عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں جب اللہ کے نبی مدینے کے اندر آئے تقریر کیے 3 باتوں کا حکم دیا. پہلا بولے سلام کو عام کرو, ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو, سلام سے محبت پھیلتی. اور دوسرا فرمایا ایک دوسرے کی رشتہ داری کو قائم رکھو, رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے. اور فرمایا ایک دوسرے نماز قائم کرو. 3 چیزوں کا حکم فرمایا, رشتہ داری, نماز, سلام. یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے بات ختم کی. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا. لوگ یہ کہتے تھے مکے کے اندر جھوٹا ہے نعوذ باللہ, کہتے تھے جادوگر ہے نعوذ باللہ. پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کا نورانی چہرہ دیکھا. دیکھتے ہی میرے دل کے اندر اسلام پیدا ہو گیا اور میرے زبان سے یہ بات پر جاستہ نکل آیا کہ خدا کی قسم یہ نورانی چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو بعضوں نے اسلام قبول کیا. فَوَخْتَلَفُوا, اختلاف ہو گیا, بعض ایمان رہے بعض ایمان نہیں رہے. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جس میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں نا. اللہ کا قیامت کے دن کیا کریں گے, فیصلہ کریں. جیسے وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکے والے بھی آپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں. ان کے سامنے بھی دلائل آئے, انہوں نے آپ کے سامنے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا, شق القمر کا واقعہ پیش آیا, چاہیے تھا سجدوں میں گر جاتے, اللہ کے خدموں میں جا کر ایمان قبول کرتے, لیکن اختلاف کرنے لگے. ارے یہ جادو سے ہوا ہے, معجزہ کس سے ہوا ہے, جادو سے ہوا. تو یہ لوگ جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کر رہے. تو یہ لوگ بھی ان کا ایسا ہی معاملہ. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, پھر آگے اللہ فرما رہے پھر ہم نے آپ کو یہ خاص شریعت عطا فرمائی اللہ کے نبی کو. فاتبعها, اس شریعت کی اتباع کیجئے. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, اور ان لوگوں کی آپ اتباع مت کیجئے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. ان کا صرف یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. خلیص مکہ کی اتباع مت کیجئے, کافروں کی اتباع مت کیجئے. اتباع کس کی کرنا ہے, شریعت کی اتباع کرنا ہے جو ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی ہے. اس شریعت کے اندر آپ کی کامیابی ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, اگر آپ ان کافروں کے طریقے پر چلیں گے تو آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ پورے کافر آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں, اللہ کا حکم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اللہ کے حکم کے اندر ہمیں عزت نہیں ہے. نہیں, یقین کرو دین کے اندر اللہ نے جو عزت رکھی ہے, جو روزی اور رزق رکھی ہے, وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. دھوکہ ہے, دھوکہ, یہ صرف دھوکہ. دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت ہے, آخرت کے اندر بھی عزت. اگر دین کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ ہم اختیار کریں گے کہ اس طریقے کے اندر عزت ہے, فلاں کو عزت مل رہی ہے, وہ دھوکے کی چیز ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کا طور طریقہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آج ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے, ہمارے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ جو دنیا کے ہو گئے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کے ہیں, وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی طریقہ ہمارا نمونہ نہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, اللہ کہہ رہے ہیں ظالم ایک دوسرے کا دوست ہے. چاہے ان کے طور طریقے الگ ہوں, ان کے مذہب الگ ہوں, لیکن ظالم ایک دوسرے کے کیا ہیں, دوست ہیں. ہم کہیں گے بھئی یہ کافر جو ہمارے ملک کے اندر ہیں ہندو, یہ الگ ہے اور یہودی الگ ہے. ان کا مذہب الگ ہے, ان کا مذہب الگ ہے. یہ بت پرستی کا قائل نہیں, وہ بالکل بت پرستی کو نہیں مانتے. لیکن آپ دیکھیں گے جب وہ کوئی ظالم مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے آپس میں کیا بن جاتے ہیں, دوست بن جاتے ہیں. ہم نے ابھی ماحول دیکھا چل رہا ہے غزہ کے اندر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے, لیکن باقاعدہ کہا جا رہا ہے
کہ طالبان والوں کی حالت اگر آج کے اندر فلسطین کے اندر دیکھو کیا ہو رہی ہے. یو پی کے سی ایم نے کہا باقاعدہ, اور یہ ہماری یہاں کی حکومت تو باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, فلسطین کے ساتھ نہیں, کس کے ساتھ. ہاں, حالانکہ کوئی آپس میں ان کا مذہبی تعلق نہیں ہے, یہ ملت الگ وہ ملت الگ, لیکن یہ کتنے بھی الگ ہوں لیکن ظالم ایک دوسرے کے دوست ضرور ہیں. یہ منافق, یہ کافر, یہود یا نصارہ کوئی ہمارا نہیں ہے, یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ مسلمانوں کی دشمنی دشمن ہے, ظالم ایسا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے قومیں ایک دوسرے کو ایسی دعوت دے گی جیسے دسترخوان پر تم کھانے میں ایک دوسرے کو بلا آ جاؤ آ جاؤ. اللہ کے نبی نے جیسے کہا, صحابہ کو تعجب ہوا, کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, تعداد سب کی زیادہ آپ کے سب سے زیادہ آپ کی ہوگی, وسائل آپ کے پاس زیادہ ہوں گے, مال آپ کے پاس زیادہ ہے, زمین آپ کے پاس زیادہ ہے. کتنے ممالک جو عربوں کے پاس ہمارے پاس ہے, کتنے وسائل ہمارے پاس ہے, کتنے مال اللہ نے ہمارے قدموں کے اندر رکھا. تو صحابہ نے پوچھا پھر وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے تمہاری حیثیت ایسی ہے جیسے کچرا ہوتا ہے پانی کے اندر. کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اندر کچرا ہوتا ہے, تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا سے محبت, موت سے کراہت. دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت آگے اندر مرنے سے ڈرتا. گھر بنانا شروع کر دیا, نہیں کیا ہو جائے, میرا گھر مکمل ہو جائے, بس اولاد ہو گئی, فکر یہ ہے اولاد کی کیا ہو جائے, شادی ہو جائے. بچوں کی شادیاں ہو گئی, نواسے آ گئے, پوترے آ گئے, اب بالکل عمر ختم ہو رہی ہے. اب جا کر پوچھو کیا حضرت تیاری کر لی آخرت کی؟ نہیں, وہ نواسی کی شادی ایک ہو جائے بس. کیا امید ہے؟ بس نواسی کی شادی دیکھو, مرنا چاہتا ہوں بس. یہ ہماری جو ہے کیا ہوتی ہے, دنیا جیسی دنیا کے اندر آتی ہے موت سے کراہت. حضرت صحابہ وہ تھے, فتوحات ان کے قدموں کے اندر اس لیے آتے تھے. ہر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جا کر للکار کر کہتے, جتنا شراب تمہارے پاس محبوب ہے اتنی ہمارے پاس موت محبوب ہے. موت ہمارے پاس اتنی محبوب ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد تو مستقل شہادت ہے اور اللہ کی طرف سے بدائی. اور جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, ہمیشہ باحیات ہوتا ہے. تو یہ عالم تھا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں. پھر اللہ کا, ہمارا ایمان والا کا دوست کون ہے؟ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, متقیوں کا دوست اللہ. متقیوں کا دوست کون ہے؟ میں متقی, میرا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ جس کا دوست بن گیا اسے کون ہرا سکتا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم نے دوستی اللہ سے نہیں کی, ہم نے جنگ اللہ سے کی. الفاظ پر غور کرو. ہم متقی بن کے اللہ کے اپنا دوست بناتے, لیکن ہم نے اللہ سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا. ہم نے اللہ سے کس کا ہاتھ بڑھایا؟ کس کا ہاتھ؟ دشمنی کا ہاتھ ہم نے بڑھایا. اب تعجب ہوگا کیا حضرت, ہمیں لا کو ہمارے پیشن اللہ کے قدموں میں لا کو ہمیں سجدہ کرنے, دشمنی کا ہاتھ کیسے بڑھائی؟ دیکھو یہ معاملہ ایسا ہے, ہم سب کے سب اس وقت جو ہے سب کے سب سود کے اندر ملوث ہیں. باقاعدہ سازش کے ساتھ سود کے اندر ہمیں ایسا ملوث کر دیا, آدمی جان بوجھ کر بھی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں, جو انسان سود کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کریں, دشمنی کریں اور امید ہے لگا اللہ ہماری مدد کرے. کیسے ہو سکتا؟ مستقل ایک سازش ہے, ہر چھوٹا بڑا اس کے اندر ملوث ہے. کیا دیندار, کیا بے دین, کیا عوام, کیا خواص, سب اس کے اندر ملوث. اگر معاملہ ہمارا ہے اللہ سے توبہ کریں, فوراً اس سے بچنے کی, چھوٹنے کی کوشش کریں. سود کا 1 روپیہ کھانا کتنی سخت بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. سود کا 1 روپیہ کھانا. آپ دیکھو امت مسلمان سود کے اندر ملوث ہے. اللہ ولی المتقین, اللہ کس کا؟ متقیوں لوگوں کا ولی ہے, دوست ہے.
ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ، روزوں کا مقصد ہی تقوی حاصل کرنا، روزوں کے ذریعے سے تقوی حاصل کرے، متقی بنے، پھر ہمارا دوست کون بنے گا؟ اللہ بنے گا۔ آخری آیت ہے، اللہ فرما رہے ھذا بصائر للناس، یہ کتاب، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصائر ہے، دانش مندانہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے چالاک ہوں، میں چالاک ہوں۔ چالاک ہونے کے لیے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ چالاک کی پوری علم اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھا۔ جتنے بھی علوم ہیں دنیا کے اندر، وہ کس سے نکالے گئے؟ وہ اس قرآن مجید سے نکالے گئے۔ ایک پروگرام میں جانا ہوا ابھی 2-3 دن پہلے، ایک اسکول کے اندر جو ہے بلایا گیا تھا، SLC کے بچوں کا جو ہے فیئر ویل الوداعی پروگرام تھا۔ وہاں ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ماشاءاللہ ہمارے یہاں شہر کے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھا وہ اپنی بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے پوری قرآن مجید کے بارے میں کہا اور یوں کہا طلباء سے، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر سارے علوم کو چھپا رکھا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بچوں سے، یہ قرآن مجید ہے، اس میں سارے علوم ہیں۔ علوم کو دیکھ کر قرآن نہیں لکھا گیا، قرآن کو دیکھ کر سارے علوم نکالے گئے۔ ریاضی، سیاسی، سائنس، جتنے بھی علوم ہیں کس سے نکالے گئے؟ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ ان علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کو بھلا دی۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے، دانش مندانہ چیز ہے۔ اب دیکھیں جو حافظ ہیں، عالم ہیں، آپ پھر اسے دنیاوی علوم کے اندر لگائیں، کتنا آگے بڑھے گا؟ تعجب ہو۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، پھر آگے آپ ان کو تعلیم دیں، دیکھیں ان کی تعلیم کیسے آگے بڑھتی ہے۔ پورے علوم قرآن سے نکالے گئے، پورے علوم قرآن سے۔ پہلے زمانے کے اندر جتنے سائنسدان تھے، آج ان کے نام بدل دیے گئے۔ وہ سارے کے سارے سائنسدان جنہوں نے تحقیق کی ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، انہوں نے تحقیق کس سے کی ہے؟ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے کی۔ بہرحال یہ عنوان بڑا ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں تصور کیا جائے گا، تذکرہ کیا جائے گا۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت والی کتاب۔ بصارت اس کے اندر ہے۔ بصیرت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، بصارت کہتے ہیں دل سے دیکھنا۔ اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے بصیرت بھی دے، بصارت بھی دے، بصیرت بھی دے، بصارت بھی دے۔ آنکھ، دل کی آنکھ سے دیکھنا اس کو بصارت کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن بصارت آپ کے اندر پیدا کرے گی۔ قرآن کا پڑھنے والا، غور و فکر کرنے والا وہ چیز دنیا کے اندر دیکھے گا جو قرآن نہیں پڑھنے والا دیکھ نہیں سکتا۔ ہم قرآن والے ہیں۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، ہدایت ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے۔ لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے، ڈول مول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یقین کریں قرآن ہدایت کی کتاب ہے، پھر اسے پڑھیں، سمجھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یقین کی بنیاد پر تمہارے علوم کو اللہ تبارک و تعالی کھولتے چلے جائیں گے۔ اور ایک آیت ہے، لیکن وہ آیت کا تو تعلق ہے وہ اگلے رکوع سے ہے، اس لیے اس آیت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔